بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ جو لوگ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پورٹرے کریں کہ یہی ٹرینڈ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ مجبوری میں کر رہے ہیں، یا ایک عمومی ایک ایسا ماحول ایسا ہے کہ ہمیں یہی چلتا ہے۔ مطلب دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی چلتا ہے، تو اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی لوگ جو صحیح کر رہے ہوں یا ان پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں یا ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ معاشرہ ان چیزوں سے برباد ہوتا ہے، یعنی بد اخلاقی سے اور اخلاقی گراوٹ سے معاشرہ برباد ہوتا ہے، ان کو وہ پاگل اور ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے ان کو وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ آپ کو کبھی میری شکل پہ، کبھی میرے کپڑوں پہ، کبھی میرے باقی چیزوں پہ اعتراض جو ہے وہ نظر آتے ہیں گے۔ آپ لوگ میرے انہی باتوں میں الجھے رہیں گے کہ یار یہ کیسے بات کرتا ہے، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، اس کے اندر تو اس کی پتہ نہیں تعلیم کتنی ہے، یہ پتہ نہیں کتنا امیر ہے، کتنا غریب ہے، یہ کوئی ایجنٹ ہے، کوئی کیا ہے، یہ انڈین ہے، کوئی پاکستانی۔ مطلب آپ یہ اخلاقی گراوٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ جو ایسنس ہے، جو بات کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، اس کو نہیں سن رہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ باقی پورے معاشرے کو برباد کرنا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ اگر تالاب میں ایک مچھلی خراب ہو تو وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، مگر اگر پورا تالاب ہی جب گندا ہو جائے تو اب اس میں ایک مچھلی یا دو مچھلی یا چار مچھلیاں بچاری وہ کیا کریں گی؟ اچھا، کوشش تو سب کو کرنی چاہیے۔ دیکھیے توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بہت ہی بڑی پرویلیج یا رعایت دی ہے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم نے جب تک زندہ ہو اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اگر تم نے صدقے دل سے یہ سمجھ کر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں اور میں نے جو کیا وہ غلط کیا تھا، اور پروردگار مجھ پہ رحم کر اور میری اصلاح کر اور مجھے معاف فرما تاکہ میری زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکے، وہ مالک کہتا ہے میں معاف کروں گا۔ اب یہ دیکھیے توبہ کس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے پرویلیج دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنا کتنا پسند فرماتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے اس طرح کی ایک، اور میں مذہبی حوالے ایگزیکٹ اس طرح سے اس لیے کوٹ نہیں کرتا کہ یہاں پہ ہمارے بہت بڑے بڑے عالم ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو سیاق و سباق میں پکڑ لیتے ہیں۔ میں تو آپ کو جنرلی ایک حدیث سناتا ہوں، یعنی ایک واقعے کی شکل میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پسند فرماتا ہے کہ اس کی مثال انہوں نے دی کہ ایک آدمی ہے، اس کا سارا سامان ایک اس کے اونٹ پہ لدا ہوا ہے، وہ سفر پہ کہیں جا رہا ہے، اور وہ راستے میں کہیں پہ تھک کے جب وہ اپنے اونٹ کو کہیں پہ باندھے بغیر، یا اونٹ کو جب وہ لیٹتا ہے اپنے مطلب آرام کے لیے رکتا ہے، تو اس کی جب اچانک آنکھ کھلتی تھوڑی دیر بعد، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ از گون، مطلب اونٹ نہیں ہے وہاں پہ، اونٹ چلا گیا ہے۔ اور آپ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سارا سامان اس کے اوپر ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اس پہ ہے، اور جو ہے وہ سفر بھی ابھی بہت لمبا ہے، تو وہ اس کو اونٹ کو دیوانہ وار ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اور ہر طرف اس اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، مگر اس کو اونٹ نہیں ملتا، اور وہ بہت ہی مطلب اب اس کی حالت کیا ہوگی، یعنی اس شخص کی، اب وہ اس کو اپنے سامنے نا امیدی کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہ اس کو محسوس کرے گا، اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کونے پر کسی جگہ پر ایک وہی اس کا اونٹ جو ہے وہ پورے سامان کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہے، تو وہ اس وقت کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی، وہ خوشی مرگ میں اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی وہ یہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ، الٹا نکلتا ہے، یعنی خوشی مرگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
ایک حدیث ہے، انہوں نے اس طرح سے اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ توبہ ایک انسان کی کس قدر مقبول ہے اللہ کے یہاں پہ۔ اب ہم توبہ کو تو تصور ہی نہیں کر رہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، ہم اس کی بات ہی نہیں سن رہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار بات ہے کوئی مطلب، ابھی تو بہت ٹائم ہے یار، ابھی بہت ٹائم ہے، یعنی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ دیکھو توبہ تو وہ کرے نا جو حرام کھا کے، جو نالا وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اور یوں کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر وہ دوسرا آدمی جو جس کے پاس پیسہ ہے یا عزت ہے یا کچھ ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، حرام سے سب کچھ کر رہا ہے، اور چونکہ مجھے ابھی تک ملا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مجھے ملا، اور میں نے زندگی میں کچھ دیکھا نہیں، ابھی تو میں مروں گا بھی نہیں، اور میرے پاس توبہ کا بڑا ٹائم ہے۔ اور دوسری بات ہے، توبہ تو میں تب کروں گا جب مجھے احساس ہوگا کہ میں نے کوئی غلط کیا۔ جب میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر میں جس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے صرف کہ یار دیکھو، رک جاؤ، ٹھنڈا سانس لو اور اپنے آپ کو جج کرو خود کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، کوئی غلط کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر معاشرہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ایک دوڑ میں بھاگتا رہے گا تو یقین کیجیے گا ہمیں توبہ کا موقع جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت میسر ہے اللہ کے یہاں پہ، جب تک ہماری سانس ہے دنیا میں، ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہم معاف کیجیے گا، اس وقت تک ہمارے پاس توبہ کا راستہ موجود ہے۔ لیکن یہ توبہ کا راستہ اویل کرو گے تو توبہ کا راستہ کھلے گا نا۔ اگر میں نے اویل ہی نہیں کرنا تو وہ وقت کب آ جائے گا، کس لحظے آ جائے گا، مجھے نہیں اندازہ۔ میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ جب میں نے پہلی دفعہ سنا یہ بات کہ میں نے کہا یار بات یہ، کسی نے مجھے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے، کہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مرتے ہوئے توبہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے نا، اس پہ جنت حرام ہے۔ اچھا، اس قسم کے ہمارے پاس بڑے ہم چیزوں پہ یقین کرتے ہیں کہ جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں بچا لے گی قیامت والے دن، اور وہ جناب لا مطلب یہ کہ جس نے وہ فلانے پیر کے ساتھ درود کر لیا وہ بچ جائے گا، مطلب اگر تم نے ربیع الاول میں یہ رات کو جاگ لیا تو بچ جاؤ گے۔ مطلب بہت ہم نے نا ایسی امیدیں گھڑ لی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ ساری غلط نہیں ہے، یہ جینون بھی ہیں، بہت ساری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی شفاعت فرمائیں گے، اور ڈیفینیٹلی طور پہ بہت سے ولی ہیں دنیا میں جن کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، صرف ان کی قبروں پہ جا کے ماتھا رگڑنے سے نہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے اور صدق دل سے ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو ان سے ڈیفینیٹ ہمیں وہ راستہ جو ہے جس سے بخشش کا راستہ کہا جاتا ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ آخری دفعہ کلمہ پڑھ لیا، پہلی دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو چلو، میں نے اس کے لیے اپنی زندگی میں جب میں جوان تھا تو میں نے ایک سوچا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو میرے پاس بہت طاقت شاکت ہے، میں تو بڑا لمبا جینا ہے، مجھے پتہ نہیں کتنا جینا ہے، لیکن میں جوان ہوں، پاگل ہم اسی طرح کی امیدوں پہ زندگی گزار رہے ہیں نا۔ تو میں نے کہا یار میں توبہ کر لوں گا، میں ہر وقت جو کلمہ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھوں گا کہ جیسے ایسا وقت آئے گا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ میرا ایک آپریشن ہوا تھا، چھوٹا سا آپریشن تھا بالکل، بہت سے ہمارے ساتھیوں کا ہوا ہوگا، اپینڈکس سائڈ کا آپریشن تھا، چھوٹا سا آپریشن تھا، یعنی اس کو بہت ہی مائنر آپریشن مانا جاتا ہے۔ اور اچھا، میرے دل میں آیا، میں نے کہا یار جب وہ مجھے بے ہوش کرنے لگے اور وہ مجھے ماسک انہوں نے ڈالا، وہ گیس جو ہے اس سے مجھے میرے منہ پہ رکھ کے انہوں نے کہا کہ جب وہ انتھیزیا دینے رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، وہ وقت ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کب بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اچھا، ہوش میں آ گیا، آپریشن خراب ہو گیا، بہت سیریس بیمار رہا 3-4 مہینے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میں نکل آیا۔ لیکن ایک بات سیکھی میں نے اس سے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی، یہ اللہ کا کرم ہوگا تو پھر جا کے آپ کو نصیب ہوں گی، اور یہ تب نصیب ہوں گی جب آپ ہر وقت اس کی فکر کریں گے۔ تو
ایسا نہیں ہے یہ کہ یہ جناب اللہ یہ آپ کی جیب میں کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، جیب سے نکالیں گے، جب وقت پڑے گا تو وہ جناب اللہ آپ اس کو استعمال کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. کاش کہ ایسا ہوتا. مگر یہ توبہ، یہ لوگوں سے بچنا، لوگوں سے برائیوں سے بچنا، یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص الخاص توفیق ہے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے اوپر پروردگار کا کرم ہوتا ہے، جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جن پہ فضل ہوگا، اور جو اس کو یاد رکھتے ہیں، جو ہر لحظہ اس کی فکر میں رہتے ہیں، جو اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. یہ میرے جیسے گناہ گاروں کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اگر میرے جیسے لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گلی میں سے یا سڑک پہ سے گزرتے ہوئے جنازے کو دیکھتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک دم سے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. آپ کو خیال آتا ہے یار دیکھو یہ آخری ٹھکانہ یہی ہے. مگر جیسے ہی وہ جنازہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، پھر اپنے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا. پھر ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں میں نے کبھی مرنا ہے، یا میری بھی وہی حالت ہونی ہے جو اس بندے کی تھی. وہ ذرا 4 لوگ جو ہیں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، پیچھے لوگ اس کے کلمہ شلمہ پڑھ رہے تھے، یعنی لیکن وہ بس آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. ڈریں، بچیں، توبہ کو سمجھیں. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ایک پرویلیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے، ایک رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. مگر یہ رعایت وہی استعمال کرے گا جو اس کی فکر میں رہے گا، جو توبہ کرتا رہے گا، جو اپنے کردار کو ریوزٹ کرتا رہے گا، اور بار بار اپنے کردار کو ریوزٹ کرے گا کہ یار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا موقع مجھے ملا ہوا ہے تو میں معافی مانگوں، اللہ سے اپنی گناہوں سے بخشش کی دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں کہ پروردگار میری کوتاہیوں کو، میری کمیوں کو، میرے میں جو میں نے جو زیادتیاں کر دی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں، یا پروردگار ان کو درگزر فرما اور میرے کردار میں سے ختم کر. یہ اسی کو ملے گی جو اس کی طلب کرے گا. اگر آپ مسلسل اسی غلط فہمی میں رہیں گے کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ لوں گا، یا میں جناب توبہ آخری وقت میں کر لوں گا، یا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مجھے بخشوا دیں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک اور بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، شاید آپ نے اور آپ سب نے، یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں. مجھے دکھ اور پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، سب پتہ ہے ہم کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، اللہ اور اس کا رسول کا کیا حکم ہے، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں اس پہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہے، کن سے نہیں بچنا، ہمیں سب پتہ ہے. مگر ہم اس کو بالکل بھی ابھی ہم نے اس پہ رکھا ہوا ہے، یعنی بیک برنر پہ، یعنی کہتے ہیں بیک برنر پہ رکھ دیا. 4 چولہے ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے کہا یار یہ جو چیز ہے نا، اس کو آلموسٹ پک گئی ہے یا یہ دیر سے پکے گی، اس کو پچھلے چولہے پہ رکھ دیں آہستہ اس کی وہ آنچ کر کے. ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھ دیا ہوا ہے. دیٹس آلرائٹ، it will take time and I will do it later on, but there is no later on. کل کبھی نہیں آئے گی. کل میں دیکھنا نصیب مجھے ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے نہیں اندازہ، مجھے نہیں پتہ. کاش کہ ایسا ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کیسی ہوتی. لوگوں نے اس پہ بہت لکھا ہے، بہت لٹریچر ہے اس کے اوپر، اور بہت فکشن جو ہے وہ بنا ہے اس پہ. لیکن اس کا جو اینڈ دکھایا گیا وہ بہت برا ہے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کل کیا ہوگا، یعنی کل میرے ساتھ کیا ہوگا. anyway, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے ہی جاؤں گا. تو اگر وہ نبی، وہ پاک نبی، اگر وہ یہ اللہ کا فضل ڈھونڈ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بغیر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کے علاوہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی میرا بھی حق نہیں ہے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، سیاہکاروں کو، بھولے ہوئوں کو، مس لیڈڈ لوگوں کو تو یہ بات اور بھی زیادہ اپنے دل میں راسخ کر لینی چاہیے کہ یا پروردگار میرا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفاعت عطا فرمائیں گے، جن کو شفاعت دیں گے. یا اللہ
میرے کردار میں سے وہ چیزیں وہ نکال دے جو تیری نبی کو پسند نہیں ہیں یا جو تجھے پسند نہیں ہیں، اور جو میں نے کیا ہے اس کو معاف فرما دے۔ ادروائز میرے دوستو، جس طرح سے میں اس وقت کلمہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی گاڑی ٹکر مارے، کسی حاجی صاحب کو، کسی پیر کو یا کسی اور صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو جائیں اور کومے میں چلے جائیں، ٹیکنیکل طور پہ وہ زندہ ہیں مگر کر کچھ نہیں سکتے، بغیر کلمے ہی پڑے وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے دنیا میں یہ معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے پرکھے ہوں گے، آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ تو ڈریں، بچیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے کردار کی اصلاح کریں۔ اپنے کردار کو سمجھیں کہ میرا کردار میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے، آپ نے ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں کرے گا۔ اور کوئی دوسرا جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے، یقین کیجیے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ناکام ہوئے یا دوزخ میں گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کون جنت میں گیا کون دوزخ میں گیا۔ اگر آپ ناکام ہیں تو بس آپ کے لیے دنیا ختم ہے۔ تو اپنی فکر کریں، دوسروں کے اوپر کیچڑ مت اچھالیں، دوسروں کی فکر نہ کریں کہ وہ کتنا 2 نمبر ہے یا کتنا 3 نمبر ہے۔ اپنی فکر کریں کہ آپ کتنے صحیح ہیں اور کتنے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کو وہ ہدایت دے جو ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ جن کے اوپر رحم کرتا ہے، جن کو وہ گائیڈ کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔